أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک یہ شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور اندازی کے تیر، رجس من عمل الشیطان، گندے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، بس اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو چاہتا یہی ہے، ان یوقع، کہ ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم، اور وہ چاہتا یہی ہے کہ تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے، وعن الصلاة، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچانا ہے۔ ان تین آیات میں سے پہلی آیت کے بارے میں گزشتہ درس میں بات ہو گئی تھی کہ شراب، جوا، بت پرستی اور قرآن دازی کی مختلف صورتیں، جس پر تفصیل سے بات ہو گئی، یہ چاروں حرام ہیں، منع ہیں۔ اسی میں پھر وہ لاٹری وغیرہ اور جتنے بھی مقابلوں کے لیے جتنے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں اور آخر میں کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ سب جوئے میں داخل ہیں اور وہ حرام ہیں۔ ایک بچے نے پھر مجھ سے پوچھا، یہیں کہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کہ ہم تو اسکول میں دیتے ہیں تو پھر یہ بھی حرام ہے۔ میں نے کہا نہ دیں، ناجائز ہیں، لیکن یہاں پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ، حالانکہ قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، جب ہم بیان کرتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا کام تو یہی ہے کہ حرام قرار دو، اس کو بھی حرام قرار دو، اس کو بھی حرام قرار دو۔ یہ تو ہم بچوں میں وہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کراتے ہیں بچوں میں، اس کو ابھارنے کے لیے، صلاحیتیں نکھارنے کے لیے مقابلے کراتے ہیں۔ اگر یہ مقابلے نہ کرائیں تو بچے کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ تو بات ٹھیک ہے، صلاحیتیں نکھارنا، ابھارنا، یہ تربیت کا حصہ ہے، تعلیم کا حصہ ہے، لیکن کیا کسی تعلیم اور تربیت کے لیے حرام ذریعہ ہی ہمارے پاس بچ گیا کسی کو اختیار کریں؟ بچے کو تعلیم و تربیت سے تو روکنا نہیں ہے، بلکہ تعلیم و تربیت تو فرض ہے، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور جس ادارے میں جائیں اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس صرف حرام ذریعہ ہے؟ جائز ذریعے بھی تو بہت سارے ہیں، اور اس میں ثواب بھی دوہرا بھی ہو جائے گا، راستہ بھی جائز ہے، ثواب بھی دوہرا ہے۔ اسی طرح جو میں نے بات کی تھی تفصیل سے، ہمارے بچے جو کرکٹ ٹورنامنٹ بناتے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہو گئے۔ حالانکہ جائز طریقہ بھی تو ہے نا، کہ آپ اگر ٹھیک ہے کہ اصل بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ اس طرح نہیں کرتے کہ پھر یہ مقابلے میں کسی کو انعام نہیں دیں گے، انعام نہیں ملے گا تو لوگ دلچسپی نہیں لیں گے، بچے دلچسپی نہیں لیں گے اس کھیل میں، تو اس کے لیے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، چیریٹی فنڈ بھی بنا سکتے ہیں کہ اپنی خوشی سے فنڈ ڈال لیں، چاہے وہ آپ نے بچوں میں مقابلے کرانے ہیں، اسکول میں کرانے ہیں، کرکٹ کے میدان میں کرانے ہیں، کھیل کے میدان میں کرانے ہیں، اس کے لیے آپ رضاکارانہ طور پر صدقے کا فنڈ، عطیات کا فنڈ بنا دیں نا، عطیات کا فنڈ بنا کے اس سے آپ جو چاہیں پھر ان کو بچوں کو انعام دیں، ان کے مقابلے کرائیں، ان میں آپ مختلف قسم کے کھیل کرائیں، مختلف قسم کے تماشے کے ذریعے سے ان کی صلاحیتیں اور ذہنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جو طریقے آپ آزمائیں، تو آپ اس کے لیے چیریٹی فنڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جائز ذریعہ ہوگا، دوسرا یہ کہ جتنے بھی بندے اس میں حصہ ڈالنے والے ہوں گے صدقے کا ثواب ملے گا، ہدیے کا ثواب ملے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب جائز طریقے سے ایک کام ہو سکتا ہے تو کیا ہم حرام ہی کے پاس جا کر وہ کام کریں گے؟ حالانکہ جائز طریقے اس میں ثواب بھی ہے۔ اس فنڈ کے اندر انہی بچوں کے، انہی والدین کو آپ ترغیب دیں جن کے آپ نے وہ کرانے ہیں، تو آپ ان کے والدین کو ترغیب دیں کہ ہم نے ان کے یہ مقابلے کرانے، اس میں ان کا فائدہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس میں اپنا فنڈ حصہ ڈالیں، اور وہ حصہ جمع کر کے اسی سے پھر آپ اس کے اخراجات بھی نکالیں اور اسی سے آپ انعامات بھی دے دیں، اور اگر فنڈ کم ہو تو صرف انعامات اس سے دے دیں اور اخراجات کے لیے ان سے فیس لے لیں۔
اخراجات کے لیے تو فیس لینا ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کھیل میں یا اسی جو آپ ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں، جو مشق کرا رہے ہیں، اسی میں جو انتظام کے لیے آپ نے چیزیں لانی ہیں، کھلونے لانے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے اب چیز لا رہے ہیں، اس کے لیے تو آپ فیس کی مد میں پیسے لے سکتے ہیں، لیکن انعامات کی مد میں دوسرے سے پیسے کیسے لے سکتے ہیں؟ اور پیسے سب کے برابر ہوں گے، تمام بچوں کے برابر ہوں گے، اس میں سے آپ کسی کو زیادہ دے رہے، انعام دے رہے، کسی کو محروم کرے، یہی تو جوئے کی صورت ہے نا۔ تو آپ اس کو یہ کریں کہ فنڈ بنا دیں، اس فنڈ کے ذریعے سے آپ انعامات دے دیں، صدقے کا فنڈ دے دیں، گفٹ ہدیہ عطیہ کا فنڈ دے دیں، اس میں اساتذہ اپنی طرف سے دے دیں، والدین اپنی طرف سے دے دیں۔ ہاں، اور جو بنیادی اہم اخراجات ہیں، جو اس کھیل کے لیے جو چیزیں ضروری سامان ہیں، اس کے لیے جو اخراجات ہیں، اس سے آپ فیس کی مد میں پیسے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ پرائز بانڈ کی بات آئی تھی، تو پرائز بانڈ پر جو نفع لیا جاتا ہے، وہ اگرچہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس پہ کاروبار کیا، لیکن وہ پرائز بانڈ پہ جو نفع ہوتا ہے وہ سود ہی ہوتا ہے، وہ حرام ہے، وہ بھی جوئے میں شامل ہے۔ جو پچھلی آیت میں لفظ گزرا تھا المیسر، میسر، اور میسر کی پہچان ہم نے آپ کو یہی بتائی تھی، خلاصہ اس کا آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پیسے لگانا کہ اس کے مقابلے میں کچھ ملتا تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو یہی پیسے اپنے ساتھ کسی اور شریک کے پیسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کے لے آئے، یا خود ہی ڈوب جائے، یہ جوئے کی پہچان ہوتی ہے۔ یا تو جو جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے، یہی پیسہ یا اس سے بڑھ کر کوئی اور پیسہ کسی اور کا آپ بھی ساتھ لے آئیں، یا آپ ہی کا پیسہ ڈوب جائے۔ یہی صورت آپ دیکھیں جتنی بھی کھیل ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، جتنی آپ فیس کے نام سے پیسے دیتے ہیں، یا تو جیت جائیں گے تو اس سے بڑھ کر انعام کی صورت میں لے لیں گے، اور یا اگر ہار گئے باہر ہو گئے تو اپنا پیسہ بھی کیا۔ تو اور پرائز بانڈ کے اندر بھی تقریباً بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ورنہ اگر جوئے کی نہیں ہے تو سود کی تو ضرور ہے، کیونکہ جتنے بھی پیسے آپ دیتے ہیں وہ آپ کو جو رسید ملتی ہے وہ قرض کی رسید ہوتی ہے۔ پرائز بانڈ ایک قسم کے قرض کی رسید ہے، اس پر جو پیسہ اضافی ملتا ہے قرآن اندازی کے نام پر، تو جوا بھی شامل ہو گیا، اور اگر جوا نہیں ہے تو سود تو ہے ہی، کیونکہ آپ نے قرض دیا تھا 1000 روپے 10,000 روپے، اس پر جو اضافی 50,000 لے رہے ہیں تو 49,000 48,000 جتنا بھی آ رہا ہے سب سود میں آتا ہے۔ اس سے بھی بچنا ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی گندے کام ہیں، گندے کام ہے، یعنی ایک سلیم الفطرت انسان جس کی عقل ٹھیک ہو، ٹکانے پر ہو، اور عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیم الفطرت بنایا ہو اور اپنی اصل فطرت پر وہ باقی ہو، اسے خود بخود ان کاموں سے طبی طور پر نفرت ہوگی، وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب عقلی طور پر یہ کام گندے ہیں، ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ شیطان کے کاموں سے بچنے میں ہی اصل کامیابی ہے۔ اگلی آیات کے اندر اسی شیطانی کاموں کی دنیاوی اور اخروی، دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی، روحانی اور مادی، کسی بھی عنوان سے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی نقصانات بیان کیے ہیں کہ شیطانی کام جب آدمی کرتا ہے تو اس کو دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو معاشرتی نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو ظاہری نقصان کیا ہوتا ہے، اور باطنی، روحانی، اخروی اور دینی نقصان کیا ہوتا ہے، وہ نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیں، اور جب شیطانی کام کرتے ہیں تو دلوں کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، کبھی بھی دلوں کے اندر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ بظاہر آپ کسی بھی اچھے سے اچھے کام کا عنوان لگائیں اور اس میں سے بظاہر اس کی باتیں بڑی اچھی اچھی کریں، لیکن اگر فلسفہ ہی غلط ہے، بنیادی غلط ہے، شیطانی طرز عمل ہے، اس سے کبھی بھی دلوں میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا، بغض ہوگا۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، یہ معاشرتی نقصان ہے شیطانی کاموں کا۔ العداوہ، اسی طرح دشمنی بھی ہوگی، ظاہر بات ہے جب دل نہیں جڑیں گے دشمنیاں بھی ہوگی۔ شراب کی مثال لے لیں، ایک آدمی شراب پی لیتا ہے، وہ پھر شراب میں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، کیا کچھ معاشرے کے اندر وہ پھر لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہوتے ہیں شرابیوں کے معاشرے میں۔ ایک گلی کے اندر بھی ایک شرابی آ جائے، پوری گلی خراب ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ جوئے کی مثال لے لیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس پہ قتل ہوئے۔ جو جیت جاتا ہے وہ تو تکبر میں آ جاتا ہے، لیکن جو ہار گیا وہ بعض اوقات خودکشی کر لیتا ہے، ورنہ دوسرے کو مارنے پہ آ جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کی دوڑ میں وہ پھر گھر کے سامان بھی بیچ دیتا ہے، گردے تک لوگ بیچ دیتے ہیں، آنکھیں بیچ دیتے ہیں، کیسے کیا گروی رکھ دیتے ہیں۔ یہ دشمنیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ شیطانی کاموں کی وجہ سے۔ اس کے معاشرتی بھی خرابیاں ہیں، یہ نہیں کہ آخرت میں اس کی خرابی ہے، شیطانی کاموں کی اس دنیا کے اندر بھی معاشرے پہ بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ فی الخمر والمیسر، یعنی خاص طور پر شراب اور جوئے کے ذریعے سے آپس میں دشمنیاں آتی ہے اور دلوں میں کوٹ پیدا ہوتا ہے، کوٹ یعنی بغض۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، روحانی نقصان کیا ہے، دینی اور اخروی نقصان کیا ہے شیطانی کاموں کا؟ یہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے، اور خاص طور پر نماز بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اتنی اہم عبادت کی اہمیت بھی پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی جب وہ شیطانی کاموں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نماز کی
خصوصیت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور منکر کام کیا ہے؟ جو شیطانی کام ہے، شیطانی کاموں سے ہی نماز روکتی ہے کہ آگ اور پانی یہ جمع نہیں ہوتے۔ جو آدمی نمازی ٹھیک نمازی ہوگا، ٹھیک طریقے سے اس کی نماز ہوگی، باقی شرائط کا خیال اس نے رکھا ہوگا، وہ گناہوں سے بچے گا، اور جب گناہوں کی زندگی ہوگی وہ نماز میں سستی کرے گا۔ کیونکہ گناہ کا کام کیا ہے؟ شیطانی کام کیا ہے؟ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، وہ اللہ کی یاد چاہے کسی بھی عنوان کی عبادت ہو، وعن الصلاۃ، اور خاص طور پر نماز سے انسان کو روک دیتا ہے۔ برائی کے کام انسان میں ہمت ختم کر دیتا ہے، نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کی طرف ہمت نہیں ہوتی۔ فہل انتم منتہون، بڑے حکیمانہ انداز میں، شفیق انداز سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا اب بھی باز آنے والے ہو یا نہیں؟ خرابیاں تو ہم نے آپ کو بتا دی، یہ شیطانی کام ہے، اس کے معاشرتی بھی نقصان ہے، دینی بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے، اب باز آنے والے ہو یا نہیں؟ یعنی ایک شفیق انداز میں جیسے پوچھتے ہیں نا، اتنی خرابیاں تو ہم نے آپ کو بتا، اب بتاؤ جانا ہے اس راستے پہ؟ ہم نے تو آپ کو بتا دیا یہ راستہ خراب ہے۔ خود عقل سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی شعور اور عقل سے کام لیں، یہ چیزیں شعوری ہیں، اس سے بچنا شعوری ہیں، اور اس کی خباثت شعوری ہیں، اپنی شعور سے کام لو۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے اسی کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے اسی پر چلو، نافرمانی سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ نافرمانی میں اللہ اور رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ اور رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فإن تولیتم، اگر تم پھر گئے، اللہ کا تو ہے ہی کوئی نقصان نہیں، رسول کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھو کہ رسول کی بات نہیں مانی گئی تو شاید رسول ناکام ہو گیا، نہیں، فاعلموا، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری صرف صاف طور پر حکم پہنچانا ہے، اور پہنچانے والا کام رسول نے کر دیا۔ صحابہ کو گواہ بنا کر حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ بنائے، اور سب نے بزبان یک زبان ہو کر کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل بلغت، تو میں نے پہنچا دیا، سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا، صرف پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچانا ہے، جب انہوں نے پہنچا دیا ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اسی آخری جملے میں امت کے ہر فرد کے لیے بہت بڑی تسلی ہے جو کسی بھی عنوان سے دین کا کام کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دین کے کام میں انسان کیوں ہمت خراب ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، انسان بات کرتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ شاید اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ گھر والوں کو بات کرتا ہے، چاہے وہ اپنے متعلقین کو بات کرتا ہے، معاشرے میں بات کرتا ہے، دین کے عنوان سے، کسی بھی عنوان سے دینی کام جب وہ کرتا ہے، بعض اوقات لگتا ہے انسان کو کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں، اثر نہیں ہو رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی ہمیں کہتے ہیں نا نتیجہ نظر نہیں آتا۔ تو جب نتیجہ نظر نہیں آتا تو بہت سارے لوگ دل برداشت ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس آخری جملے میں نا ہر ایک کو یہ تسلی ہے کہ جب رسول کا کام ہی صرف پہنچانا ہے، کسی سے منوانا رسول کا کام نہیں ہے، تو ہم میں سے بھی کسی کا کام زبردستی کسی کو منوانا نہیں ہے، اب پہنچانا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ کیا ہے؟ لوگوں کو پہنچانا، ایک صدا ہے جو لگائے، ایک اعلان ہے جو کرے، باقی نتیجہ کسی کے دل میں ڈالنا نہ ڈالنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے اور اپنی رضا کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو پہنچانے والے کو کبھی بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہونا، کبھی مایوس اس نے تو بس پہنچا دینا۔ ہاں پہنچانا کیسا ہے اسے یہ فکر کر لینی چاہیے کہ ممکن ہے بعض اوقات ہمارے پہنچانے میں، انداز بیان میں، بات کرنے میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، حکمت نہیں ہوتی، موعظہ حسنہ نہیں ہوتا، جیسے قرآن کہہ رہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ تو بات پہنچانے کے جو آداب قرآن اور حدیث نے بیان کیے، ان آداب کا خیال رکھیں، لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں۔ اس کے بعد اثر نظر نہیں آ رہا، نتیجہ نظر نہیں آ رہا، تو پہنچانے والا ناکام نہیں ہے، پہنچانے والے کو مایوس نہیں ہونا، وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے۔